سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر سمیت خلیجی ملکوں میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں بھی اس سال 30 روزے مکمل کیے گئے ہیں۔ ترکی، سنگاپور، برطانیہ سمیت یورپی ملکوں میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں چاند کی شہادتیں موصول نہ ہونے کے بعد سرکاری سطح پر عید کل منائی جائے گی۔ پاکستان نے افغان رجیم کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے عید پر عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا افغان رجیم کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرحدوں پر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ پروپیگنڈا ممکنہ طور پر افغان طالبان رجیم کے اندرونی عناصر کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی دہشت گرد کارروائی، سرحد پار یا ڈرون حملے کی صورت میں پاکستان عارضی جنگ بندی ختم کرے گا۔ پاکستان آپریشن غصب للحق کو دوبارہ تیز شدت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی بگڑتی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بھی شرکت۔ اجلاس کو کفایت جاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا مشرق وسطی خطے کی غیر مستحکم صورتحال ایندھن کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کی صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لاہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا اشرافیہ آگے بڑھ کر بچت اور کفایت جاری کی مثال قائم کرے۔ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ حکومت کی عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کے اقدامات کو اپنانے کی اپیل۔ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ تیل بچانے کے لیے آمد و رفت کو محدود رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہل تشیع علماء کرام سے ملاقات۔ قومی سلامتی اور سماجی ہم آہنگی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا اتحاد، رواداری اور قومی ہم آہنگی کے فروغ میں علماء کے کردار پر زور۔ کہا کسی دوسرے ملک میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرقہ وارانہ بیانیوں اور بیرونی اسپانسرڈ عدم استحکام کا مقابلہ کیا جائے۔ غلط معلومات اور جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف علماء اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ آپریشن غصب للحق کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے واضح کیا پاکستان اپنے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کرے گا۔ دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہوں گے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے ان کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کریں گے۔ علماء کرام نے مذہب کے نام پر تشدد کی سخت ترین مذمت کی۔ ایران کے اسرائیل کے شہر حیفا اور اشدود میں آئل ریفائنریز پر حملے۔ آپریشن وعدہ صادق کے 66ویں مرحلے کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تمام میزائل انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے اہداف تک پہنچے۔ پہلی بار جدید نصر اللہ سسٹم اپ گریڈ میزائل استعمال کیے۔ حیفا میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حکام نے گرڈ اسٹیشن کو ہونے والے نقصان کی تصدیق کر دی۔ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ الخرج بیس پر امریکی اڈے پر بھی حملے۔ امریکی جدید لڑاکا طیارے F-35 اور F-16 کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران سے جنگ کے آغاز تک اب تک 16 امریکی فوجی طیارے تباہ ہو چکے۔ ایرانی حملوں کو نشانہ بننے والوں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون بھی شامل ہیں۔ بری طرح سے تباہ ہونے والے 6 دیگر طیارے بھی شامل ہیں۔ خلیج میں توانائی کی تنصیبات پر حملوں میں ایران نے اپنی عسکری قوت کا معمولی حصہ استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسرائیل کے حملوں کے جواب میں محدود کارروائی کی۔ اب تک تحمل کا مظاہرہ صرف کشیدگی میں کمی کی درخواستوں کے احترام میں کیا گیا۔ اب ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے شہری ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ایران کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر امریکی اور اسرائیلی حملے۔ بندر عباس، خوزستان اور اہواز پر شدید بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی ایران میں شیراز اور لنگا کی بندرگاہ پر دھماکے سنے گئے۔
تہران میں ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز پہ فضائی دفاعی نظام فعال. امریکی فوج کا ایران کے کرج بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ. سینٹ کام نے کرج میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری کر دی. تہران پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد شہید. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی ہلال احمر کے مطابق ایران میں جنگ کے دوران 204 بچے اور 2 حاملہ خواتین شہید ہو چکی ہیں. 18,000 سے زائد عام شہری زخمی ہو چکے ہیں. No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. صدر ٹرمپ کا ایران میں امریکی فوج نہ بھیجنے کا اعلان. ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو ایران کی بڑی گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے. وائٹ ہاؤس میں جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف فوجی آپریشن وقت سے پہلے آگے بڑھ رہا ہے. ایران اس وقت نئی قیادت کی تلاش میں ہے. نیٹو آبی گزرگاہ کھولنے میں امریکہ کی مدد کرنے میں ناکام رہا. آپ نئے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے جاپان سے تعاون پر بات کر رہے ہیں. ہم جب چاہیں جزیرہ قرق پر قبضہ کر سکتے ہیں. جاپانی وزیر اعظم بولے دورے کا مقصد عالمی برادری کا براہ راست پیغام امریکی صدر تک پہنچانا تھا. UAE کے صدر محمد بن زائد اور امریکی صدر ٹرمپ نے اہم ٹیلی فونک رابطہ. اماراتی میڈیا کے مطابق خطے کی صورتحال اور اس کی سیکیورٹی عالمی امن پر اثرات پر گفتگو. صدر ٹرمپ نے UAE کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا اور امارات کی سرزمین اور خطے کے امن کے دفاع میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ایران کے جنوبی پاس گیس فیلڈ پر حملہ اسرائیل نے اکیلے کیا. امریکی صدر کی درخواست پر مزید حملے نہیں کیے جائیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران نے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو یہ ناکام ہو جائے گی. اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کی. صدر ٹرمپ نے 1 سال قبل کہا تھا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. دنیا صدر ٹرمپ کی اس کوشش کی قدر کرتی ہے جو ہمارے مستقبل کی حفاظت کے لیے کی گئی. صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان. لکھا امریکہ کی ایران پر جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا. یہ نیا معیار بین الاقوامی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے. دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی. عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. برطانیہ سمیت کئی یورپی ملک اور جاپان آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی پر تیار. اہم سمندری گزرگاہ کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کریں گے. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز اور جاپان کا مشترکہ اعلامیہ. توانائی مارکیٹس میں استحکام لانے کا اعلان. دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے. اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کے باوجود عالمی توانائی کی فراہمی مستحکم رکھنا ہے. توانائی تنصیبات پر حملہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے. قطری وزیر اعظم کا شدید رد عمل. کہا قطر ایرانی عوام کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے. خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں. ایران کے حملوں سے اعتماد کو شدید دھچکا لگا. ایران کو کھویا ہوا اعتماد بحال کرنا ہوگا. جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے. قطری وزیر اعظم نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے ایرانی دعووں کو ناقابل قبول اور بلا جواز قرار دیا. چین کے وزیر خارجہ اور برطانوی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. چینی وزارت خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا دنیا میں بڑھتی بے چینی کے پیش نظر لندن بیجنگ سے قریبی رابطے کا خواہاں ہیں. جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں. سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں. چینی وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں تصادم بڑھ رہا ہے. جنگ مزید پھیل رہی ہے. جنگ علاقائی امن، بین الاقوامی تجارت اور مالیات کو نقصان پہنچا رہی ہے. موجودہ صورتحال توانائی کی فراہمی کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے. فوری جنگ بندی ضروری ہے. مسائل کا حل مذاکرات سے ہونا چاہیے. مشرق وسطی کی کشیدگی صورتحال. تیل کی قیمتوں میں پھر $100 فی بیرل سے زیادہ. عالمی مارکیٹ میں بینچ مارک برینٹ کروڈ $108 فی بیرل ہو گیا.
ٹریڈنگ کے دوران برینٹ کروڈ $118 تک پہنچ گیا تھا۔ امریکی خام تیل WTI کروڈ $96 فی بیرل کا ہو گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران WTI کروڈ $101 تک پہنچ گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ علاقائی صورتحال کا حل صرف مذاکرات، سفارتکاری سے ممکن ہے، رہنماؤں کا اتفاق۔ وزیر اعظم کا پاکستان افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے ترکی کے تعمیری کردار کا اعتراف۔ شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا بھی رابطہ۔ شہباز شریف کی اردن پر حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا امت مسلمہ میں امن، اتحاد، ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پاکستان کا برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ریاض میں عرب وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت اور اشتعال انگیزیوں کی مذمت کی۔ پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے ترک، آذربائیجان اور سعودی وزارت خارجہ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ نہال ہاشمی کے گورنر بننے کے بعد نون لیگ سندھ میں اختلافات۔ ذرائع کا کہنا ہے گورنر کے قریبی ساتھی خرم بھٹی کو بشیر میمن نے تھپڑ مارا۔ گورنر کے ہمراہ آنے والے افراد کو گالیاں دی گئیں۔ ADC کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ بشیر میمن نے گورنر سے کہا تم کہتے پھر رہے ہو آصف زرداری نے گورنر بنوایا، پھر مبارکباد دینے کیوں نہیں آ گئے؟ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی گورنر کے ہمراہ بشیر میمن کے گھر آئے تھے۔ بشیر میمن نے اختلافات کی تردید کر دی، کہا خرم بھٹی ہمارا بچہ ہے، اس سے مذاق ہو رہا تھا۔ نہال ہاشمی کو پارٹی نے گورنر بنایا، ہر ممکن تعاون کریں گے۔ خرم بھٹی کہتے ہیں بشیر میمن نے شفقت سے میرا گال تھپ تھپایا، پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا پشاور میں صدر بازار کا دورہ، شہریوں میں گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، بانی PTI اور اہلیہ کو عید پر اہل خانہ سے ملاقات کی سہولت دینے کا مطالبہ، لکھا جیل مینوئن اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے، وزیر اعظم بانی اور بشرا بی بی کو قانونی حقوق دلانے کی ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا قیدیوں کی سزا میں 90 روز کی خصوصی رعایت کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا عمر قید کے قیدیوں کی سزا میں رعایت سے 15 سال کم از کم سزا کی مدت متاثر نہیں ہوگی۔ دہشت گردی اور ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ کراچی ایئرپورٹ کا کارگو ٹرمینل میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ایکسپورٹرز پریشان۔ کراچی ایئرپورٹ کارگو ٹرمینل میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ایکسپورٹرز پریشان۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کا میزائل پروگرام قابل اعتبار کم سے کم دفاعی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں صرف قومی خود مختاری اور خطے میں امن کے لیے ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ سندھ حکومت نے دریائے سندھ پر نئے پل کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ چیئرمین ضلع کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ کا پل سائٹ کا دورہ، تفصیلی جائزہ لیا۔ نیا پل 1.5 کلومیٹر طویل ہوگا۔ اس پل پر ملٹی لین ہوں گی۔ پل کی تعمیر سے سکھر، روہڑی، سالے پٹ ریجن کے دیگر علاقوں کے لاکھوں عوام مستفید ہوں گے۔ نئے پل کی تعمیر سے تاریخی لینس ٹاؤن برج اور سکھر براج سے ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ عید خریداری کے لیے ایک اور دن مل گیا۔ دکانداروں کے مزے، خواتین کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ فائنل راؤنڈ میں شہریوں کی جم کر خریداری، میچنگ کے دوپٹوں، ہینڈ بیگز اور جیولری میں دلچسپی، رنگ برنگے کلپس اور چوڑیوں کی تلاش، نوجوانوں کی جوتوں کی خریداری۔ فیصل آباد میں پشاوری چپلوں کی مانگ، بچوں کی بھی بڑی فرمائشیں، چشمہ گھڑی خریدنے میں مصروف، بازاروں میں رش، بیوٹی پارلر پر بکنگ ختم، خواتین کی بڑی تعداد فیشل کروانے میں مصروف۔
مرد بھی ہیئر سٹائل اور داڑھی بنوانے سیلون پہنچ گئے. بڑے شہروں سے پردیسیوں کے گھروں کو واپسی جاری. ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پر بھی گہما گہمی. چاند رات پر بازاروں میں اضافی پولیس نفری تعینات کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بس سٹینڈز اور تجارتی مراکز کی فول پروف سیکورٹی کی ہدایت. کہا بازاروں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی یا ہراسانی ہرگز برداشت نہیں. اے ٹی ایم اور بینکوں کے اطراف سیکورٹی اور گشت مزید بڑھایا جائے. ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال. تہران کے ولی اثر اسکوائر پر ہزاروں افراد نے کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا. ایرانی ٹیم پر آسٹریلیا اور امریکہ میں پناہ لینے کے لیے دباؤ تھا. ایرانی میڈیا کے مطابق چند کھلاڑیوں نے پناہ کی درخواست واپس لے لی ہے. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کچھ کھلاڑیوں نے بیرون ملک ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ہاکی ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا 19 اگست کو ہوگا. FIH نے میگا ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا. قومی ٹیم 8 سال بعد عالمی کپ میں ایکشن میں دکھائی دے گی. ٹورنامنٹ 15 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کا مقابلہ 15 اگست کو انگلینڈ اور 17 کو ویلز سے ہوگا. عاقب جاوید نے بالکل ٹھیک کہا ہے. 50 اوور کی کرکٹ کے لیے میں 100% فٹ نہیں تھا. جارمزاد بلے باز فخر زمان کا سابق فاسٹ بالر عبدالرؤف کی پوسٹ پر رد عمل. کہا 15 مارچ کو فٹنس ٹیسٹ کلیئر کر کے نیشنل T20 میں حصہ لیا. عاقب جاوید نے ہفتے کو پریس کانفرنس میں فخر زمان کے انفٹ ہونے کا بتایا تھا، جبکہ عبدالرؤف نے فخر کے شاندار کیچ کی تصویر لگا کر سلیکشن کمیٹی کے بیان پر سوال اٹھایا تھا. پھولوں کے شہر پشاور میں PSL 11 ٹرافی کی آمد. چمچماتی ٹرافی انفینٹی کا تاریخی عمارت سٹی ہاؤس میں فوٹو شوٹ ہوا. ٹرافی کو پشاور اور اسٹیڈیم بھی لے جایا گیا. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، کھلاڑیوں نے تصویریں بنوائیں. اور سلمان اقبال فلمز، AOI فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں بیرون ملک نمائش کے لیے پیش کر دی گئی. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سنیماؤں میں فلم آگ لگے بستی میں سلور اسکرین کی زینت بن گئی. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم آگ لگے بستی میں ہفتے روز عید الفطر پر ملک بھر کے سنیماؤں میں ریلیز کی جائے گی.